बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको खुशामदीद करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 6 में। तो दोस्तों, आसमान पर बादल छाए हुए थे। सलमा कोठे पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से समुंदर की तरफ देख रही थी। साहल से दूर अबुल हसन का जहाज मौजों पर रक्स करता नजर आ रहा था। हवा के चंद तेज झोंके आए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी के साथ इसकी निगाहों का दायरा महदूद होता गया, यहां तक कि जहाज आंखों से ओझल हो गया। जब्त की कोशिशों के बावजूद इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और रुखसारों पर बहते हुए बारिश के कतरों के साथ मिल गए। सलमा देर तक उठाकर दुआ करती रही कि मेरे इस समुद्र के सर के लोगों से महफूज रखे। बागीचे में अबुल हसन से आखिरी मुलाकात के बाद सलमा के ख्यालात और आदात में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अबुल हसन की बेइंतनाई का बेहद मलाल था, ताहम उसे इंसानियत का बुलंदतरीन मियार तसव्वुर करते हुए वो इस बात पर ईमान ला चुकी थी कि इसका जो आदत अबुल हसन को नापसंद है, यकीनन बुरी होगी। चुनाचे इसने दोबारा किसी के सामने बेहजाब होने की जरूरत ना की। जब अबुल हसन और इसके साथी बंदरगाह की तरफ रवाना हुए तो इसने अपने दिल से यह सवाल किया कि क्या इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह मौजूद हो सकती है। अबुल हसन की बातें याद आती तो इसके दिल में कभी या इसकी तारीखियां मुसलत हो जाती और कभी उम्मीद के चिराग चमक उठते। अब्दुल्ला की आवाज सुनकर वो नीचे उतरी। बूढ़े बाप ने सवाल किया, सलमा, तुम बारिश में ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अब्बा जी। सलमा कोई बहाना करना चाहते थे, लेकिन इसे अबुल हसन की नसीहत याद आ गई और वो बोली, मैं इनका जहाज देख रही थी। अब्दुल्ला ने कहा, वो तो देर हुई, जा चुके हैं, जाओ तुम कपड़े बदल आओ, तला अभी आ जाएगा, हम इससे कुरान मजीद पढ़ेंगे। सलमा ने पूछा, आप इन्हें कहाँ छोड़ा है? वो रास्ते में जैद के घाट ठहर गया था, अभी आ जाएगा। चंद दिनों में तला की तालीम का नतीजा ये हुआ कि सलमा अपनी हर बात में अबुल हसन की खुशी को मुकद्दम समझने की बजाय खुदा की रजा को मुकद्दम समझने लगी। ताहम हर नमाज के बाद इसके सबसे पहली दुआ अबुल हसन के लिए होती थी। 6 महीने गुजर गए, अबुल हसन की कोई खबर ना आई। सलमा की उदासी बेचैनी में तब्दील होने के लगी। वो सुबह शाम मकान की छत पर चढ़कर समुंदर की तरफ देखती। बंदरगाह की तरफ आने वाले हर नया जहाज उसे दूर से अबुल हसन की आमद का पैगाम देता। वो अपने खादम को दिन में कई कई बार बंदरगाह की तरफ भेजती। जब वो वापस मायूस निगाहों के साथ वापस आता तो वो बेकरार सी होकर पूछती, तुमने अच्छी तरह देखा? मुमकिन है इनमें कोई अरब भी हो? खादिम जवाब देता, वो फलां जगह से आया, मैं पूरी तरह छानबीन करके आया हूं। इनमें से एक भी अरब ना था। वो उम्मीद और भीम के समुद्र में गोते खाने वाले इंसान की तरह तिनकों का सहारा लेती और कहती, तुमने मलाहों से पूछा होता, मुमकिन है उन्होंने रास्ते में किसी बंदरगाह पर अरबों का जहाज देखा हो या इनके मुतलक सुना हो। खादिम फिर भागता हुआ बंदरगाह जाता। सलमा की उमंगे पुरानी उम्मीदों की खंडरों पर नई उम्मीदों का महल खड़ा कर लेती। बूढ़े नौकर का अफसुर्दा और मलोल चेहरा फिर वही हौसला शिकन खबर देता और सलमा की उम्मीदों का माल धड़म से नीचे आ रहा था। हर सुबह वो अपने दिल में उम्मीद की चिराग रोशन करती, फिर सूरज समुद्र के डारों में छुप जाता, ये चिराग भी बुझ जाते। इसके दिल की धड़कनें आहों और आंसू में तब्दील हो जाती। मुद्दत तक तला अपने बाप में से किसी पर इसने अपने दिल का हाल जाहिर ना होने दिया, लेकिन एक शाम सलमा की तर्ज अमल ने इन दोनों को शुबा में डाल दिया। बहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ताला और अब्दुल्ला बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। सलमा एक कमरे के दरीचे के सामने बारिश का मंजर देख रही थी। बातों बातों में अबुल हसन का जिक्र आ गया। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा जाने वो अब तक क्यों नहीं आए, 8 महीने हो गए हैं। ताला ने कहा, अगर खुदा ने उसे समुद्र के वादत से महफूज रखा हो तो इतनी देर तक इसके वापस न आने की वजह यही है कि वो कहीं जहाज पर चला गया। अब्दुल्ला ने कहा, आज मुझे दिलीप सिंह ने बताया कि यहां से कोई 30 मील के फासले पर मालाबार का एक जहाज गर्क हो चुका है। सिर्फ एक कश्ती 5 आदमी को लेकर यहां पहुंची है। ताला ने पूछा, इस पर कितने आदमी थे? शायद 20 थे। जहाज बहुत बड़ा था और इस पर तजारत का बहुत सामान लदा हुआ था। जहाज कैसे गिराव हुआ? मल्लाह मंजिल को करीब देखकर बेपरवाह हो गए और जहाज एक चट्टान से टकराकर पाश हो गया। सलमा पास खड़ी कमरे में बैठी हुई थी।
اپنے خیالات میں مئو تھی، اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر خطرہ مجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہے، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کی مانند ہے۔ یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی آتش پیدا ہوا اور وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و غرب کی گہرائیوں میں ڈوبی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ تالا نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمہ کے بھینچے ہوئے اونٹ کو کپائے پتھرائی آنکھوں پر آنسوں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو اس نے بتایا اور وہ؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، اس بری سی بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کی تسلسل کو توڑ نہ رہے تھے۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالا بار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا کہ، لیکن سلمہ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ تالا کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلمہ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمہ اٹھ کر بیٹھ کے آنسو پوچھتے ہوئے ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں ہم روز سنا کرتے ہیں، آخر مالا بار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں۔ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، مگر آج مجھ پر یقین نہیں آتا تو تالا سے پوچھو۔ سلمہ نے مزاحمت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھتی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد تالا اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے باہر کا پھاٹک پر دست کر دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے؟ میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے۔ اور ہاں، زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے، نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں شاید۔ میں جاتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بجتی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کی زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پوست ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ بیشتر اس کے کہ سلمہ کو جواب دیتی۔ بجلی چمکی اور ابو الحسن سلمہ کو پہچان کر داخل ہوا۔ ابو الحسن نے کہا، اوہو تم، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمہ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ اور پھر ابو الحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں تالا اور عبداللہ ابو الحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون ہے؟ ابو الحسن۔ ابو الحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ تالا نے پوچھا، کیسے؟ کیا خیریت تو ہے؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا، 2 مرتبہ
ندی میں گرا، 5 مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں، ایک گھر کے چند فرش شناس کتوں نے میرا استقبال بھی کیا۔ عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی، سلمہ ابھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی، آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرواؤ، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابو الحسن عبداللہ اور طالع سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 7ویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمہ اور ابو الحسن کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس رشتہ ازواج میں منسلک ہونے تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے نئی قسط میں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔